ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ صدائے رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد لقمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 3 رمضان المبارک سحری کے پرکیف بابرکت تقدس بھرے لمحات میں آپ کا اور ہمارا ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کے یوم وصال کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے میرے معزز مہمان اسلامک اسکالر، بہت ہی گہرا مطالعاتی ذوق رکھنے والی عظیم شخصیت، اردو پنجابی کے عظیم نعت گو شاعر، عاشق رسول، صوفی باصفا، علامہ پیر محسن اعجاز سیفی صاحب۔ ناظرین، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے کئی حوالے، سب سے بڑھ کر یہ حوالہ کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں تو آقا کائنات میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی تمام شہزادیاں اور خصوصاً یہ سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت۔ اور حقیقت یہ ہے آج کے اس پرفتن دور میں اور معاشرے میں جہاں اخلاقی اقدار اور رشتے ناتوں کا تقدس پامال ہونے جا رہا ہے، پامال ہوا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے، وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں، چاہے وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام، صحابیات کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں ہوں، یہ تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص مشعل راہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ساری حیات مبارکہ ہی اسوہ حسنہ ہے اور کمپلیٹ رول ماڈل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیوز و برکات پانے والی یہ ہستیاں، یہ سبھی ہستیاں، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے آج ایک عظیم ہستی سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے، اور بلا شبہ آپ خواتین اسلام کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، بحیثیت مثالی ماں، بحیثیت مثالی بیٹی، بحیثیت مثالی بہن اور بحیثیت مثالی بیوی۔ آپ کا کردار آج کی خواتین اسلام کے لیے بالکل روشنی کا معیار ہے۔ آج ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیابی پا لیں تو پھر سیدہ کائنات کے در اقدس پر جبین نیاز جھکانی پڑے گی، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ آج ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ناسمجھی میں کہ شاید جو اغیار ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، نہیں، ہمارے ہیروز اور ہمارے رول ماڈلز یہی عظیم ہستیاں ہیں، اور یہ ایسی ہستیاں بلا تفریق جنس
مسلمان مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، مسلمان خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ خواتین کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی خاتون ہیں اور خاتون جنت ہیں، بس ان کی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں کیا کیا ہیں، وراء الورا ہیں۔ جی ناظرین، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کہ انہی تذکار پاک کے لیے، اور خصوصاً قرآن و سنت میں جو ان ہستیوں کے، اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہوا، اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر اعجاز محسن اعجاز سیفی صاحب ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان قرآن و سنت میں کیسے بیان ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی ذات نے اس آیا مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک کا ارادہ ہی یہی ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ناپاکی کو دور رکھے اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس آیا مبارکہ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا ہی لفظ، پہلا ہی کلمہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اور اس کو آسانی سے سمجھائے دیتا ہوں کہ اس کا معنی ہے دائرہ۔ جو دائرے میں چیز آ جائے وہ ہے، باقی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی مراد یہ ہے، ارادہ یہ ہے، اللہ پاک کا فرمان کا مطلب یہ ہے، انما کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا اس کے سوا ارادہ ہی کچھ نہیں، کوئی ارادہ نہیں، یہی ارادہ ہے۔ اس آیا مبارکہ میں کیا ارادہ ہے؟ یرید اللہ ہی، کہ اللہ پاک چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ ایک چاہنا انسان کا ہوتا ہے، ایک چاہت میری ہے، ایک چاہت آپ کی ہے۔ ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جو اللہ چاہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک چاہتا ہی یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ لیذہب، کہ دور رکھے، عنکم آپ سے، اہل البیت، عنکم الرجس ناپاکی کو دور رکھے، اہل البیت اے نبی کی آل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا اکثر جو علماء کرام ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ناپاکی دور کر دے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن حق نہیں ہے اس ترجمہ کا۔ تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی پاک ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ ناپاکی دور ہے، اس لیے پاک ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ناپاکی دور ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک کا ارادہ ہی یہی ہے کہ وہ اس ناپاکی کو بھی دور ہی رکھے جو پہلے ہی دور ہے، جو پہلے ہی دور ہے وہ دور رکھے۔ اچھا، اہل البیت، البیت، بیت اس میں نکرہ ہے، عام ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ الف لام کسی قانون ہے، یہ قانون ہے کہ جس پہ الف لام داخل ہو جائے وہ ناکرہ نہیں رہتا بلکہ وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی، اس کا معنی ہے کوئی بھی نبی، کوئی بھی نبی، لیکن جب النبی اولا، اس کا معنی ہے
اے میرے محبوب، وہ خاص نبی. بے شک تو اس کا بھی یہی معنی اہل البیت. البیت کا معنی یہ ہوا کہ اے نبی کے گھر والوں، سبحان اللہ. اور یہ خاص گھر ہوگا. اور یہ خاص گھر ہوگا جس سے اللہ پاک خاص فرمائے، اس کی کتنی شان ہوگی. بے شک بے شک. وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور آپ کو پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے. تطہیرا جیسے پاک کرنے کا حق ہے، سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ تطہیر، جی پاک. یہ بھی اس میں نکرہ ہے، اور یہ بھی قانون ہے کہ اس میں نکرہ پہ تنوین آ جائے، جی یعنی 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر آ جائیں تو یہ بھی معرف، اس کی عظمت، تاکید آ جاتی ہے اس میں. عظمت، بلندی، بزرگی، شان، بڑائی اللہ پاک بیان کرتا ہے. تو اس کا معنی عام پاکی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے، اس سے زیادہ پاک ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے زیادہ پاک کر دے. تو جسے اللہ پاک کر دے وہ کتنا پاک ہوگا. سبحان اللہ. تو البیت، جی اہل بیت کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، حضور آپ کے نسب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد نبوی کا ممبر ہے آج وہ مسجد میں نہیں میدان میں لگاؤ. میدان میں لگایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور سوال کیا صحابہ پہ کہ میں کون ہوں، جی من نانا، میں کون ہوں. تو صحابہ نے جواب دیا، انتا رسول اللہ، سبحان اللہ. آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سوال کو دیکھیے، یہاں بھی نکات ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال پوچھا، جی تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تھا. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں تھا میں کون ہوں؟ جی بالکل ٹھیک. تو سوال ہمیشہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، بلکہ علم پھیلانے کے لیے بھی بعض کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے. تو صحابہ نے جواب دیا، انتا رسول اللہ. حالانکہ اس سوال سے پہلے صحابہ بھی جانتے تھے، تبھی تو ایمان لائے تھے. بالکل جی. تو جواب صحابہ نے دیا، جواب ٹھیک دیا، جواب ٹھیک دیا، لیکن یہ موقع نہیں تھا اس جواب کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا محمد، میں وہ ہوں جس کی تحقیر ہو ہی نہیں سکتی، مذمت ہو ہی نہیں سکتی. میں وہ ہوں جس کی تعریف ہی تعریف کی جاتی ہے. ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہوں، بن عبد المطلب کا پوتا ہوں. مطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد نسب کا خود بیان فرمایا، اور وہ جو اعتراض کر رہے تھے وہ ہٹ گئے. یہاں پہ اگلا حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ پاک نے مخلوق کو تخلیق فرمایا. پھر اس مخلوق کے 2 حصے کیے، ایک بہتر حصہ، ایک کم بہتر حصہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقہ، مجھے اللہ پاک نے اس خیر کے فرقے میں رکھا، سب سے بہتر گروہ، سب سے بہتر گروہ میں. پھر اس بہتر گروہ کے پھر 2 گروہ بنائے، جو سب سے بہتر تھا اس میں رکھا. پھر اس کے قبیلے بنائے، تو بہتر قبیلے میں اللہ پاک نے مجھے رکھا. پھر خاندان بنائے، پھر بہتر خاندان میں رکھا. پھر اس کے گھر بنائے، آل بیت، اس کے گھر بنائے. تو مجھے اللہ پاک نے سب سے بہتر گھر میں، گھرانے میں رکھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے، نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے. یہ ہے البیت. پھر ہم اگر غور کریں، دیکھیں، ہمارے گھر ہیں، کوئی جتنا بھی بڑا امیر ہوگا،
قالین بچھا لے گا، سنگے مار لگوا لے گا، اس سے اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جس کی سونا چاندی کا کچھ لگوا لے گا ٹھیک ہے تو دنیاوی جو بھی ہیں وہ کر لے گا۔ جی لیکن یہ جو گھرانہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس میں فرش پہ خاک پہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ میں کہوں گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی فرش خاک کا نہیں بلکہ فرشتے پر اوپر بچھاتا ہے، قالین نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس گھرانے کی کیا شان ہے۔ اور آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی اس چیز کی گواہی دی، جی جی جو مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کا، زمین و آسمان کا گوشہ گھوما پھرا، لیکن اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی شخصیت کو عظمت، رفعت اور شان والا نہیں پایا، اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کو نہیں پایا۔ یہ اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، اور بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ گھر ہے، جی گھر والے بھی عظیم ہیں اور دار والے بھی عظیم ہیں۔ جی گھر والے بھی عظیم ہیں، دار والے بھی عظیم ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو جنہیں گھر والوں سے نسبت ہے وہ بھی عظیم ہیں، جو اس کے دار والے ہیں جنہیں ان سے نسبت ہوگی وہ بھی عظیم ہیں۔ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ تو آپ نے پڑھا، ہر کوئی جانتا ہے، اصحاب کہف، جی وہ گھر والوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا، غار والوں کے دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا، اس کی یہ شان ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر قلبن پڑھا جائے تو یہ 3 حرف ہے، 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ہاں جی، تو ایسی شان کیوں ملی؟ اور مفسرین نے تو لکھا کہ وہ انسانی شکل میں جنت میں بھی جائے گا۔ تو اس کو یہ شان ملی کہ وہ غار والوں کے در پہ بیٹھا ہوا ہے، غار والوں کے۔ تو جو غار والوں کے در پہ بیٹھ جائے وہ تو جنتی ہے، جو اہل بیت کے در پہ بیٹھ جائے اس کی کتنی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ اولیاء اللہ کے در پہ بیٹھا تھا۔ جی جی۔ اور یہ تو عظیم ہستیاں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے در اقدس پر جو موجود ہوں، حاضر ہوں، ان کا پھر کیا مقام ہوگا۔ ماشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب فرما رہے تھے، ہمارے دلوں کو جلا بخش رہے تھے۔ ابھی ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد وسیم عباس سیفی صاحب آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت اور ہدیہ عقیدت حسن عقیدت کے ساتھ پیش کریں گے۔ جی جناب محمد وسیم عباس سیفی صاحب۔ عظمت مصطفیٰ تو ورا مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، ایک نظر سے ہے دیتے خدا کو ملا مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ۔ چشم ساکی دے جنبش پلک کو ذرا
پڑھتے سنگریز کلمہ یہ کہنے لگے، پڑھتے سنگریز کلمہ یہ کہنے لگے، اس نظر سے جنہوں نے ہے جام پیا، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ۔ نیل وہ جو کبھی پانی دیتا نہ تھا، ایک گدا کی وہ چٹھی پہ ہے چل پڑا، ایک گدا کی وہ چٹھی پہ ہے چل پڑا، دے رہا ہے وہ پانی یہ کہتا ہوا، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ کی نماز محبت ادا ارتحال، نوک نیزہ پہ سر ہے وفا ارتحال، نوک نیزہ پہ سر ہے وفا ارتحال، کہہ رہی آج بھی ہے یہی کربلا، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ۔ خلق میں غلاموں سا کوئی نہیں، ایک میرا ہی تو یہ صرف دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی تو یہ صرف دعویٰ نہیں، کہہ رہا ہے یہ اعجاز سیفی خدا، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ تو ورا مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، ایک نظر سے ہے دیتے خدا کو ملا، مصطفیٰ کے غلاموں کی کیا بات ہے، عظمت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ محسن اعجاز صاحب، آپ کا خوبصورت کلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لکھا ہوا بہت خوبصورت طریقے سے نبھایا آپ نے۔ ناظرین، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت، رفعت اور شان آج 3 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں آپ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں
اس پروگرام کے آج کے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر، اردو پنجابی کے عظیم نعت گو شاعر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اردو اور پنجابی میں کئی نعتیں لکھی، 2 نعتیہ مجموعے، ایک چھپ چکا، ایک زیر طبع، اور بچے بوڑھے نوجوان سبھی اس سے عشق رسول کی مہک پا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام صاحبزادیوں سے، شہزادیوں سے محبت فرمائی۔ سبھی شہزادیوں کے تذکار پاک عظیم ہیں۔ آج چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال، تو اس حوالے سے آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ قرآن و سنت میں بھی آپ کی عظمت و شان کے تذکرے موجود ہیں۔ اسی حوالے سے میں اپنے معزز مہمان جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کی عظمت، رفعت اور شان جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی، اس حوالے سے گفتگو فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے جان نثاروں کو فرما دیجئے سبحان اللہ۔ کہ اس کام پہ، یعنی کہ کار نبوت پہ جی، میں کوئی آپ سے اجر نہیں مانگتا، سبحان اللہ۔ صرف اتنا کام کرنا ہے کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیا کی تفسیر میں مفسر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جی، 5 تن پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن، نور نبوت کی نوری کرن، جی، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ذات اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں مودت کا ذکر ہے۔ جی، محبت اسے کہتے ہیں کہ جو یہ نکلا حب سے، جی، حب کا معنی دانہ، تو دانہ جو ہے، بیج جو ہے کہاں بویا جاتا ہے؟ زمین میں۔ تو محبت اسے کہتے ہیں جس کا بیج دل میں بویا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دل بادشاہ ہوتا ہے، باقی جو اعضاء ہیں یہ محکوم ہیں۔ جی، ایک حدیث پاک سے بھی اشارہ ملتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سارا جسم ٹھیک ہو۔ جسم ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ دل میں محبت آئے گی تو دل حکم کرے گا باقی اعضاء کو بھی۔ تو محبت کس کی ہے؟ آل بیت کی، سبحان اللہ۔ آل بیت کی۔ تو جب دل میں آل بیت کی محبت آ جائے گی جی، تو اس وقت کیا ہوگا کہ دل کا کنٹرول آنکھوں پہ ہے، تو آنکھیں ویسا ہی دیکھیں گی جیسے آل بیت دیکھتے ہیں، آل بیت کے غلاموں کو دیکھے گی۔ جی، ہاتھ ویسا کام کریں گے جو آل بیت نے کیے، پاؤں ادھر ہی چل کے جائیں گے جدھر آل بیت چل کے جاتے تھے۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ محبت میں یہ مفہوم آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حب کے معنی سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان کا جی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر، مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے تو تڑپتی ہے، جو تڑپتی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی، جی، محبت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان رہ نہ سکے، اور مودت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان جی نہ سکے، جی نہ سکے، سبحان زندہ ہی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکم ہے۔ جی، تو اتنا اگر انسان کے دل میں آل بیت کی مودت آ جائے گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو۔ یعنی زندگی ان کی مودت کا نام ہے۔ اگر ہم یہی بات سمجھ لیں تو پورا اسلام سمجھ آ سکتا ہے۔ کوڈ آف لائف ہے اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو حکم ہوا ہے سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، راکیہ، راضیہ، مردیہ، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا نام گرامی، جی اگر اس کو دیکھا جائے تو اہل لغت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ نکلا ہے فاطمہ سے، جی، اور اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے روکنا، ہوں، دوسرا معنی ہے چھڑانا، ٹھیک ہے، اور تیسرا معنی ہے نجات دلانا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی اس صاحبزادی کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا اس لیے رکھا کہ یہ دوزخ سے روکنے والی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخ سے روکنے والی۔ اس کا دوسرا معنی ہوا کہ یہ دوزخ کی آگ سے چھڑانے والی ہے، بے شک، تیسرا معنی ہوا کہ یہ نجات دلانے والی ہے۔ بے شک، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی محب اہل بیت، پہلی بات ہے جائے گا ہی نہیں، جی، اگر کسی وجہ سے چلا ہی گیا دوزخ میں تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی ذات ہے، ایسی ذات کا نام ہے جو اس جگہ پہ نہیں رہنے دے گی بلکہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لائے گی، سبحان اللہ۔ اور یہ فاطمہ کا یعنی معنی، آپ کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی دوزخیوں کو بھی جنت عطا فرمائے۔ جنت میں جائے گی۔ وہ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ جنتی ہیں۔ ہوں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان جہاں آپ جائیں گے وہ بھی آپ کے بے شک، بے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مشہور روایت ہے جی، کہ آپ جب پیدا ہوئیں ہوں، تو نور اتنا تھا کہ آپ کے چہرے کے نور سے ساری کی ساری فضا پر نور ہو گئی، سبحان اللہ، اجالا ہی اجالا ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ دوسری اس بات کی تصدیق کرے گی حدیث مبارکہ، دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے۔ جی، تو وہ کیا عجیب چیز کہ یہ ناپاک نہیں ہوتی، جو یہ عورتوں کی جسمانی عوارض نہیں ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں حیران ہونے والی بات نہیں، میری یہ بیٹی جنت کی حور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جو زہرا کے معنی کلی، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، تو جنتی حور فرما دیا، جنتی حور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کی جو ہر ادا ہے وہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو دعوت دی گئی ایک شادی پہ، جی، تو آپ گئیں، واپس آئیں، آپ کے لباس کے تذکرے جی، عورتوں میں، اتنا خوبصورت لباس، نور والا لباس، جی، یہ کہاں سے ملا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں میرے لباس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، جی، اور یہ تو عام سا لباس ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام اس وقت تک تھا جب تک آپ کے بدن سے دور تھا، جب آپ کے بدن سے مس ہو گیا اللہ پاک نے اس میں اتنا نور بھر دیا، روشنی بھر دی، اجالا بھر دیا، خوبصورت کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ کپڑا لگ جائے وہ اتنا چمک جاتا ہے، اس کی اتنی شان ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے ان کی کتنی شان ہوگی۔ بے شک، بے شک، تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان اللہ، تو مریم علیہ السلام کو کتنی شانیں ملی اللہ پاک نے دی،
آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن مجید میں ہوا، باقی کسی بھی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے صورت ان کے نام کی پوری صورت ان کے نام ہے۔ پھر وہ مکمل جو حمل کے واقعات ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں، تو وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا۔ کس نسبت سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کے ناطے سے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس مریم علیہ السلام کو ایک نسبت ملی اور اتنی عظمت مل گئی، تو اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو تو 3 نسبتیں، وہ کیسی؟ وہ ایسی کہ حضرت مریم علیہ السلام کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک نسبت۔ دوسری نسبت کہ آپ حل عطا، شیر خدا، تاجدار حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن، نور نبوت کی نوری کرن، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں، تو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، اچھا کیا آپ نے اس طرف اشارہ فرما دیا، مجھے ایک ترمذی شریف کی حدیث یاد آ گئی۔ حذیفہ کو والدہ ماجدہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ ماجدہ پوچھتی ہیں کہ کتنے دن ہوئے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیے ہوئے؟ تو وہ بتایا اتنے دن ہوئے ہیں۔ فنالت منی، آپ فرماتے ہیں میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی، اتنے دن ہو گئے اور ملاقات نہیں کی، جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اور میرے لیے دعا کروائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں گئے، مغرب کی نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، سبحان اللہ، پھر عشاء کی پڑھی۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے جا رہے تھے آپ گھر کو، تو میں آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا۔ اب ترمذی شریف کے یہ لفظ ہیں، فسمع صوتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سنی۔ تو اس پہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آہٹ سنی، کیا سنا؟ آہٹ سنی۔ لیکن وہ جو میرے ہی ہے، کسی کا کیا ہے، وہ شعر ہے کہ دلا تو دھڑک، پنجابی میں دلا تو دھڑک پر ادب نال دھڑکی، تیری ہر دھڑک مصطفیٰ جاندہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ قدموں کی آواز نہیں تھی، وہ دل کی آواز تھی۔ اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی دلیل اسی حدیث کا اگلا حصہ آئے گا، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ دل کے فسامیا صوتی، میری آواز، زبان سے تو آپ بولے نہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دل کی آواز تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا؟ حذیفہ تھے، کیا تم حذیفہ ہو؟ کیا تم حذیفہ ہو؟ اللہ پاک، یہ حذیفہ ہے، آپ کیا تم حذیفہ ہو؟ اللہ تمہیں بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے۔ سبحان اللہ، ابھی انہوں نے عرض بھی نہیں کیا، ابھی عرض بھی نہیں کیا۔ اب یہاں پہ سوچیں وقت کون سا تھا؟ عشاء کے بعد، عشاء کے بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے، اور بات بھی نہیں پوچھی کہ بات بھی نہیں پوچھی۔ تو آپ نے ما حاجتوں کا، آپ کی حاجت کیا ہے، سبحان اللہ، پوچھ کے حاجت جو ہے وہ پوری کر کے پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا حاجت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو فرشتہ آیا ہے، یہ پیغام لے کے آیا ہے، حذیفہ کو فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغام لے کے آیا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو پتہ چلا جو نیک ہوں گی، جو آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کریں گی، ان کی سردار تو آپ ہیں۔ تو سردار ریت کا خیال رکھتے ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ہر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور وہ جنتی عورتیں بھی آپ کی پیروی کی وجہ سے ہیں، پیروی کی وجہ سے، اسی لیے نام نامی اس میں گرامی کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ تو آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے۔ تو اسی طرح جو اس کے
آپ کی شان کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے فارسی میں بہت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فارسی میں شعر لکھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است ورنہ گر تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں. آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اس کا شان، اس کی عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اگر میرے پاؤں میں یہ زنجیر دین کی زنجیر نہ ہوتی، شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکاوٹ نہ بنتا تو میں کیا کرتا؟ میں کعبے کا طواف نہ کرتا بلکہ تیری تربت کا، مزار کا طواف کرتا. تو اس سے بھی آگے بات آپ نے ارشاد اس شعر میں بیان کی. تو طواف کرتا، اگلی بات ہے سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں، کہ میں کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کرتا بلکہ تیری قبر انور کی طرف سجدہ کرتا. تو کتنی شان بیان کی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے. جی محسن اعجاز صاحب، آخر میں یہ چاہوں گا آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے، خصوصاً مثالی بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے حوالے سے ہماری مسلمان خواتین کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ سے کیا پیغام ہے اور کیا وہ روشنی، رہنمائی اور سبق حاصل کر سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب، ایسا ہے کہ سب سے پہلے عورت جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے. جی تو بیٹی سے ہم شروع کرتے ہیں. بیٹی دیکھ لیں آپ کس کی ہیں؟ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے آپ نے اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے خدمت کی، کتنا پیار کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف میں سجدہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو کفار نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر وہ اوجڑی رکھی. تو کس صحابی نے اٹھائی؟ یہ کم سن ہے، انہوں نے دیکھا تو دیکھ لیں تو غارت سے دوڑیں اور وہ ہٹائی. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی. بات دعا میں نہیں کہتا، دعائے ضرر کی، نام لے کر کے. طائف کے پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گئے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی فرمائش پر بھی آپ نے دعائے ضرر نہیں کی بلکہ دعائے رحمت کی. لیکن اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا؟ ایک جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی نماز کی تحقیر کی گئی، اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی. لیکن میرا عشق کہتا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس لکڑی سے ہٹائی تھی اوجری؟ مختلف روایات ہیں. ہاتھ سے ہٹائی. تو میرا یہ عشق کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میری لخت جگر جو ہے، خاتون جنت جو ہے، میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ اس ناپاک چیز مس کر جائے. تو اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا اپنی بیٹی کا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی. تو بیٹی نے باپ کے ساتھ محبت اور خدمت کا حق ادا کر دیا. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حوصلہ بھی دیتی تھیں. جب کفار تانگ کرتے تھے آپ گھر آتے، آپ کی یہ صاحبزادی خاتون جنت، ہاں ننھی شہزادی، یہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہیں. پھر دیکھیے بیٹی بڑی ہوتی ہے تو کسی کی بیوی ہوتی ہے. تو بیوی کس کی ہوئی؟ تاجدار حالت شیر خدا کی، نبی فیضان ولایت جنہوں نے آگے امت میں تقسیم کی. اس امت میں نہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایسی ہستی ہیں، ایسی آپ کو ولایت کی تاجداری عطا ہوئی ہے کہ یہ امت تو یہ امت رہی، جو گزشتہ امتیں ہیں ان میں بھی جو ولی ہیں وہ بھی آپ کے سینے کے نور سے ولی بنے. سبحان اللہ، بے شک. تو اس کی آپ بیوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اپنی بیٹی کی تربیت کی اور آپ نے حق کیسے ادا کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد گھر آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو پوچھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے میرے ابا جان نے جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ بیٹی کبھی بھی تیری وجہ سے تیرا خاوند پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج کی بیوی کے لیے یہ سبق ہے۔ بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے بتایا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں دیکھیں۔ بے شک کیوں؟ وہ خاوند کی نافرمان ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ تو ادھر دیکھ لیجئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ ایک بیوی کو چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو مثالی ماں دیکھ لیجئے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا جی کہ میری والدہ ماجدہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں اپنے لیے نہیں، امت کے لیے۔ تو میں نے عرض کی اے والدہ ماجدہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتی؟ تو آپ نے فرمایا پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ ٹھیک ہے، صحیح، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ تو آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ حضرت حسن دیکھ رہے ہیں، حضرت آپ نے کیسی تربیت کی، 15 پارے دودھ پلاتے ہوئے پڑھ جاتی تھی، تلاوت کر جاتی تھی۔ یہ بچوں کی تربیت کی یہی وجہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ راگ میں خون میں شامل ہو گیا، اور اس کا ظاہری جو مظاہرہ ہے جو نظر آیا وہ کربلا میں آیا کہ سر تو جدا ہو گیا لیکن قرآن مجید جدا نہیں ہوا۔ وہ کیوں نہیں علیحدہ ہوا؟ ایک تو فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ دودھ بھی پلاتی تھیں تو ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے 15 پارے پڑھ جاتی تھی۔ تو کیسی تربیت دیکھ لیں، حوصلہ سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ مار مٹنے کا جذبہ سکھایا۔ یہ جو سارا کربلا میں واقعہ ہوا ہے اس کی تربیت کرنے والی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک ماں کی حیثیت سے۔ تو آج کی ماں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو اولاد ہے اس کی تربیت قرآن پاک کی تعلیم سے کریں۔ ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ادبو اولادکم، خصال 3 جو عادات ہیں وہ سکھائی جائیں۔ پہلی اپنے نبی کی محبت، دوسری نبی کی آل کی محبت، تیسری قرآن مجید کا صحیح پڑھنا۔ تو آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ جو آل تو وہ خود دی تھی، تو وہ جو قرآن پاک کی تعلیم تھی وہ کس طرح سے دی؟ اس طرح سے دی کہ سر تو تن سے جدا ہو گیا، اور پھر جو قرآن مجید ہے وہ جدا نہ ہوا۔ پھر مجھے اپنے ہی پنجابی کا وہ ایک مطلع یاد آ گیا، دس دیے نوک نیزے دی عظمت حسین دی، دس دیے نوک نیزے دی عظمت حسین دی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین دی۔ کہ اس وقت تو سر تو جدا تھا، تو پہلے حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے جدا نہیں ہوئے، جب سر تن سے جدا ہوا تو پھر قرآن جو ہے وہ حسین سے جدا نہیں ہوا۔ تو یہ سب جو ہوا واقعہ آپ ثابت قدم رہے، یہ سب کا سب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جی ماشاء اللہ۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مثالی ماں، مثالی بہن، بیوی، بیٹی، کیسے آپ نے حق ادا کیا۔ آج کی ہماری تمام خواتین اسلام کے لیے آپ کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ آخر میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا، اجازت چاہتے ہوئے آپ سے، کہ رمضان المبارک کی سحری کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن
جو 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے صدائے رمضان۔ آج کی سحری کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنے معزز مہمان ثنا خان ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ جی جناب محمد وسیم عباس سیفی صاحب۔ مینوں ہن تے زیارت دی کرو ہاں یا رسول اللہ، مینوں ہن تے زیارت دی کرو ہاں یا رسول اللہ، وچھوڑے چیر چھڈے آئے میرا ہاں یا رسول اللہ، وچھوڑے چیر چھڈے آئے میرا ہاں یا رسول اللہ، تیری نسبت دا صدقہ کہ دن بن کے چمکنا، تیری نسبت دا صدقہ کہ دن بن کے چمکنا، پتہ مینوں ہنیری رات میں سایہ رسول اللہ، پتہ مینوں ہنیری رات میں سایہ رسول اللہ، جدوں تیکر مدینے سان تے دھپ وی ٹھار دیندی سی، جدوں تیکر مدینے سان تے دھپ وی ٹھار دیندی سی، اے ویکھو ہن تے مینوں ساڑ دی چھایا رسول اللہ، اے ویکھو ہن تے مینوں ساڑ دی چھایا رسول اللہ، تسیں جیویں محبت تیاں دے نال کر دیو، تسیں جیویں محبت تیاں دے نال کر دیو،
محبت انج نہیں کر سکتی کوئی مایا رسول اللہ محبت انج نہیں کر سکتی کوئی مایا رسول اللہ میرے سہوان دی تصویر تے بسے ہوئی وظیفائے میرے سہوان دی تصویر تے بسے ہوئی وظیفائے تیرا میں تیرا میں تیرا یا رسول اللہ تیرا میں تیرا میں تیرا یا رسول اللہ قلم اعجاز پڑے آتے جڑی رحمت دے لگ پے قلم اعجاز پڑے آتے جڑی رحمت دے لگ پے میں تیری نعت لکھنی اجے تاں یا رسول اللہ میں تیری نعت لکھنی اجے تاں یا رسول اللہ مینوں ہن تے زیارت دی کرو یا رسول اللہ ہر سانس سے آتی ہے صدا